بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 63۔ آج کے سبق کا عنوان ہے احادیث میں تطبیق، نسخ اور ترجیح کی درجہ بندی۔ مختلف الحدیث کی بحث چل رہی تھی۔ مختلف الحدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ دو حدیثوں میں تعارض ہو اور اس میں تطبیق ہو سکتی ہو۔ حدیث میں تعارض ہو جائے تو اس سے متعلق 4 مباحث حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ بیان فرما رہے تھے۔ اگر دو حدیثوں میں سرے سے تعارض نہ ہو تو اس کو حدیث محکم کہتے ہیں، اور اگر تعارض ہو اور وہ اس میں تطبیق ہو سکے تو اس کو مختلف الحدیث کہتے ہیں، اور اگر تطبیق نہ ہو سکے تو ہم ترجیح کی طرف جائیں گے، ایک حدیث کو دوسری حدیث پر راجح کریں گے۔ تو اس میں ترجیح کی بحث بھی ہو گئی۔ پھر نسخ کی بحث ہو گئی تھی، اگر ایک ناسخ ہو تو اس کو ناسخ کہیں گے، دوسری حدیث منسوخ ہو تو اس کو منسوخ کہیں گے۔ اور آخر میں جو حدیث کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں نہ تطبیق ہو سکے، نہ نسخ ہو سکے، نہ ترجیح ہو سکے، تو اس کے بعد جو قسم ہے وہ توقف ہے، دونوں حدیثوں پر عمل موقوف کیا جائے گا جب تک کہ مذکورہ بالا تینوں وجوہ میں سے کسی وجوہ پر عمل نہ ہو۔ اس بحث کی مکمل تفصیل گزر چکی ہے۔ اب اس بحث کی جو آخری قسم ہے توقف، اور ان میں جو درجہ بندی ہے اس کے بارے میں بحث کریں گے کہ جب احادیث میں اختلاف ہو تو پہلے تطبیق پر عمل ہوگا یا پہلے نسخ پر عمل ہوگا یا پہلے ترجیح پر عمل ہوگا۔ تو اس میں کتب اصول حدیث میں اور اصول فقہ میں مذاہب مختلف نقل کیے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں درست مسلک کیا ہے آج کے سبق میں ہم یہ بتائیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے فصار ما ظاہرہ التعارض واقعا علی ھذا الترتیب الجمع ان امکن فاعتبار الناسخ والمنسوخ فالترجیح ان تعین۔ جن احادیث میں بظاہر تعارض واقع ہوں تو وہ اس ترتیب کے مطابق ہوگی۔ اگر ان میں جمع ممکن ہو تو جمع پر عمل کیا جائے گا، تطبیق پر عمل کیا جائے گا، ورنہ ناسخ اور منسوخ کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ ان میں سے جو اگر نسخ کی صورت ہو سکتی ہے تو نسخ پر عمل کریں گے، ورنہ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر ترجیح متعین ہو تو ترجیح دے دیں گے۔ ان تینوں کے بعد جو چوتھی قسم ہے ثم التوقف عن العمل باحد الحدیثین، دو حدیثوں میں سے کسی ایک پر عمل سے پھر اس پر عمل کو موقوف کیا جائے گا۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں توقف کی تعبیر ہم نے استعمال کی۔ توقف کی تعبیر اولا ہے تساقط کی تعبیر سے، یعنی عام طور پر اس ایسے موقع پر تساقط کی تعبیر بھی استعمال کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے اذا تعارض تساقطا، کہ جب دونوں حدیثوں میں ایسا تعارض ہو کہ تطبیق، نسخ و ترجیح نہ ہو سکے تو اس پر عمل ساقط ہو جائے گا، تو تساقط کی اصطلاح بھی ہے۔ لیکن چونکہ حدیث کا معاملہ ہے لہذا توقف کی اصطلاح زیادہ اولا ہے۔ لأن خفاء ترجیح احدهما على الآخر انما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراحنة مع احتمال ان يظهر لغيره ما خفي عليه والله اعلم۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں توقف کی تعبیر استعمال کرنے کی وجہ یہ ذکر کی کہ ان میں سے کسی ایک کی ترجیح، ان دو حدیثوں میں سے کسی ایک کی ترجیح کا مخفی ہونا، دوسری حدیث پر راجح ہونے کا مخفی ہونا، یہ اس مجتہد کے اعتبار سے ہے اس خاص کمزور حالت میں کہ مجتہد جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس میں تطبیق کیسے کریں گے، اس میں ترجیح کیسے کریں گے، اس میں نسخ کا فیصلہ کیسے کریں گے، یعنی وہ کسی ایک طرف پہنچ نہیں سکتا۔ تو اس لیے اس کو ہم موقوف کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مطلب اگر اس پہ آئندہ کوئی اور آ جائے اور اس میں غور و فکر کرے، تحقیق کرے، تو وہ کسی
مذکورہ بالا تین وجوہ میں سے کسی وجہ کی طرف پہنچ سکتا ہے. مع احتمال ان یظہر لغیرہ ما خفی علیہ، اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ کسی اور کے لیے وہ وجوہات ظاہر ہو جائے جو اس مجتہد پر مخفی ہے. معتبر یہ مجتہد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور یہ اعتبار سے ہے، اعتبار بمعنی قیاس اور قیاس بمعنی اجتہاد، اور یہ مجتہد کے لیے معتبر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس عبارت میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کر دیا. ایک تو یہ ہے کہ جو مذکورہ بالا تین امور ہیں ان میں ترتیب کیا ہے، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اعتبار سے سب سے پہلے جمع ہے، تطبیق کی طرف جائیں گے، پھر اس کے بعد ناسخ و منسوخ کی طرف جائیں گے، اس کے بعد ترجیح کی طرف جائیں گے، اور چوتھی جو صورت ہے وہ توقف ہے. تو اس ترتیب کے مطابق ہے. آگے ہم ذکر کریں گے کہ اس میں دیگر کیا مسلک ہے اور کون سا درست ہے. دوسری چیز توقف کے بارے میں بات کی کہ توقف یعنی چوتھی صورت یہ ہے کہ مذکورہ بالا تین وجوہات میں کسی ایک طرف جانا ممکن نہ ہو تو پھر ہم توقف کریں گے. اور توقف کی اصطلاح اس وجہ سے استعمال کی کہ یہاں بہتر یہ ہے کہ توقف کی اصطلاح استعمال ہو. ایک تو ادب کی وجہ سے کہ احادیث کا معاملہ ہے تو تساقط کا جو اصطلاح ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور دوسری وجہ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو تساقط ہے اس میں تو ایک حدیث بالکل عمل سے نکل جانے کا پہلو اس میں آ جاتا ہے، لیکن توقف میں اس طرف بات ذہن چلی جاتی ہے کہ یہ فیصلہ کن بات نہیں ہے، آئندہ اس میں مزید غور و فکر کر کے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں تطبیق ہے یا ترجیح ہے یا نسخ ہے. مختلف الحدیث کی بیس مکمل ہو گئی. یہاں اس سے متعلق چند باتیں ذکر کی جاتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو تقسیم کی ہے تو اس میں انہوں نے مختلف الحدیث کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ حدیث جس دو حدیثوں میں آپس میں تعارض ہو اور اس میں تطبیق ممکن ہو تو اس کو مختلف حدیث قرار دیا، اور جو باقی اقسام ہیں کہ اس میں تطبیق ممکن نہ ہو، جس میں ترجیح یا نسخ ہو یا توقف ہو، تو اس کو مختلف الحدیث قرار نہیں دیا. تو درست یہ ہے کہ اس پر بھی مختلف الحدیث کا اطلاق ہوتا ہے. متقدمین علماء کرام یا جو دیگر ائمہ ہیں وہ ان کو بھی مختلف الحدیث میں ذکر کرتے ہیں. جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ مختلف الحدیث پر لکھی جانے والی کتابوں کا ذکر کیا تو ان میں جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں یہ تمام اقسام کو مختلف الحدیث میں ذکر کیا جاتا ہے، چاہے اس میں تطبیق ممکن ہو، چاہے اس میں نسخ کی صورت ہو، چاہے اس میں ترجیح کی صورت ہو، سب کو مختلف الحدیث میں ذکر کرتے ہیں. تو مختلف الحدیث کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے غالب کو دیکھ کر یہ اس کے ساتھ خاص کیا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو مختلف الحدیث ہوتا ہے اس میں تطبیق ہو جاتی ہے، اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس کے ساتھ خاص کیا. اس بیس سے متعلق دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صرف چوتھی صورت میں یہ بات کی جو توقف والی صورت ہے کہ اس میں یہ جو فیصلہ ہے یہ حتمی نہیں ہے. اس مجتہد یا ایک مجتہد کو تو اس میں نہ تطبیق کی صورت نظر آئی، نہ نسخ کی صورت نظر آئی، اور نہ ترجیح کی صورت نظر آئی، لیکن کسی اور مجتہد پہ یہ بات کھل سکتی ہے کہ وہ تطبیق کرے یا ترجیح کرے یا نسخ کرے، یہ ممکن ہے. لیکن یہ جو صورت ہے دیگر مجتہدین کا اس پر مطلع ہونا، یہ صرف یہ آخری صورت کے ساتھ خاص نہیں ہے توقف کے ساتھ، بلکہ یہ جو پہلی صورتیں ہیں ان میں بھی ہو سکتا ہے. مثلا پہلی جو صورت ہے جس میں تطبیق والی ہے، تو اب تطبیق والی صورت میں بھی دوسرا مجتہد ہو سکتا ہے کہ وہ نسخ کی طرف جائے اور تیسرا مجتہد اس میں ترجیح کی طرف جائے. تو ائمہ کا آپس میں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. اسی طرح جو دوسری صورت ہے مثلا نسخ کی صورت،
تو نسخ کی طرف جانے سے پہلے ایک مجتہد نسخ کی طرف چلا گیا، لیکن جو دوسرا مجتہد ہے وہ ہو سکتا ہے وہ اس میں تطبیق تلاش کرے. اور اسی طرح ترجیح میں بھی، اسی طرح نسخ میں بھی، اسی طرح تطبیق میں بھی، ان تمام میں یہ باتیں پیش نظر رہنی چاہیے. اور یہ عملی طور پر ہوا بھی ایسا ہے، یعنی جتنے بھی مختلف الحدیث ہے تو اس میں ہم ائمہ کو دیکھتے ہیں تو کوئی امام اس میں تطبیق کرتا ہے، کوئی ترجیح کی طرف جاتا ہے، کوئی نسخ کی طرف جاتا ہے. تو یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس میں ائمہ کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے. اب آتے ہیں اس بحث کی طرف. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان 4 اقسام کو اس طریقے پر مرتب کیا کہ جس حدیث میں اختلاف ہو تو سب سے پہلے ہم تطبیق کی طرف جائیں گے، پھر نسخ کی طرف جائیں گے، پھر ترجیح کی طرف جائیں گے، اور آخر میں عمل موقوف کیا جائے گا. اور لیکن ہم اصول فقہ کی کتابیں دیکھیں تو دیگر کتابوں میں اس کے علاوہ مسلک منقول ہے. اصول فقہ کی بعض کتابوں میں یہ منقول ہے کہ سب سے پہلے نسخ کی طرف جائیں گے، پھر ترجیح کی طرف جائیں گے، پھر تطبیق کی طرف جائیں گے، اور پھر تقریر اصول کی طرف جائیں گے. اور ایک اور مسلک یہ ہے کہ سب سے پہلے نسخ کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد تطبیق کی طرف، اور اس کے بعد تقریر اصول کی طرف. یہ جو 2 مسلک ہے، دوسرا اور تیسرا، یہ احناف کی اصول فقہ کی کتابوں میں یہ درج ہے، جس کی وجہ سے احناف پر کئی اعتراضات ہوئے ہیں. اور وہ اعتراض یہ ہے کہ جب 2 حدیث میں تعارض ہو تو احناف سب سے پہلے نسخ کی طرف جاتے ہیں. تو نسخ جو ہے اس میں ہم دیکھ لیں تو ایک حدیث معمول بھی ہو جاتی ہے، اور ایک حدیث معمول بھی نہیں ہوتی. تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. اس کے بنسبت تطبیق زیادہ بہتر ہے کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے. تو ایک حدیث کو عمل سے نکالنا یہ بہتر صورت نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے. الاعمال اولا من الاہمال، عام طور پر یہ اصول بھی ہے اصولی قواعد فقہیہ کی. تو احناف پر یہ اعتراض ایک ہوا ہے. دوسرا اعتراض اس میں یہ ہے کہ انہوں نے دوسرے نمبر پر ترجیح اور تطبیق اس کے بعد ہے، ترجیح کو بھی اسی پر مقدم کیا ہے. تو بعض حضرات نے تو احناف کی طرف سے جواب دیا ہے، اور بعض حضرات نے احناف کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں دیا. لیکن واقعی یہ ایک اشکال تھا. اس اشکال کو بہت عمدہ انداز میں اس کا جواب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے دیا. اور اگر وہ جواب ہمارے پیش نظر ہو تو اس کی وجہ سے ایک تو تمام مسالک میں تطبیق ہو جاتی ہے. احناف کا مسلک اور شوافع اور دیگر جو مذاہب ہیں اور محدثین ہیں سب کا اتفاق ہو جاتا ہے، اور احناف کا جو کہ مذہب پر جو اشکال ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. بلکہ ان جو محدثین کا جو مسلک ہے کہ وہ تطبیق کو مقدم کرتے اس پر بھی اشکال ہوگا اگر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تشریح ہے اس کو پیش نظر نہ رکھا جائے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں نسخ کی 2 قسمیں ہیں. ایک نسخ صریح ہوتا ہے اور ایک نسخ اجتہادی ہوتا ہے. نسخ کی جو قسمیں اس سے پہلے بیان کی گئی اس میں یہ بات ذکر کی گئی کہ ایک نسخ وہ ہوتا ہے کہ صراحتاً حدیث میں آ جائے، جیسے کنت نہیتکم عن زیارت القبور الان فزوروها. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ حکم تھا اب یہ حکم ہے. اس طرح قرآن مجید میں صراحتاً نسخ آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ پہلے یہ حکم تھا اب یہ حکم ہے. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہم تطبیق کی طرف نہیں جائیں گے، تطبیق کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ وہ تو صراحتاً نسخ وارد ہوئی ہے. تو ہم کیسے اس حدیث پر عمل کریں گے؟ شریعت تو کہتے کہ اس حدیث پر عمل نہ کرو یا اس مسئلے پر عمل نہ کرو. تو اس میں تطبیق ہم نہیں کر سکتے، اس میں تطبیق کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ جو پہلا حکم ہے وہ مرجوع عنہ ہے اور وہ بمنزل عدم کے ہیں، لہٰذا اس پر عمل نہیں کریں گے. لہٰذا نسخ صریح ہو تو سب سے پہلے نسخ صریح کی طرف جائیں گے. تو جو دیگر ائمہ کا مسلک ہے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کا مسلک ہے وہ بھی یقیناً یہی ہوگا کہ جو نسخ صریح ہے اس میں تطبیق کی طرف نہیں جائیں گے.
اس کے بعد حافظ ابن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے ترجیح کو قرار دیا کہ جب دو حدیثوں میں نسخ صریح نہ ہو تو اب پھر ہم ترجیح کی طرف جائیں گے. ترجیح کی طرف اس لیے جائیں گے کیونکہ جب دو حدیثوں میں آپس میں تعارض ہے تو تعارض کے لیے ہم نے یہ شرط قرار دیا کہ اس میں دونوں ایک درجہ کے ہو. اگر دونوں ایک درجہ کے نہیں ہیں تو پھر اس میں آپس میں تعارض ہی نہیں ہے. تعارض کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک درجہ کے ہوں. لہٰذا اس کے بعد ہم ترجیح کی طرف جائیں گے. تیسری جو صورت ہے پھر ہم تطبیق کی طرف جائیں گے. اور اس کے بعد جو نسخ اجتہادی ہیں وہ اس کے بعد ہیں، یعنی جو دلالت کی وجہ سے ہیں یا جو تاریخ کی وجہ سے ہم معلوم کرتے ہیں وہ نسخ اس کے بعد آ جائے گی. تو لہٰذا احناف کے نزدیک بھی نسخ یہ جمع کے بعد ہے، لیکن یہ نسخ وہ قسم ہے جو نسخ صریح نہ ہو. یہ تو اصول کی بات ہوئی. اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تشریح کی بنا پر تقریباً اس موضوع پر یہ تمام حضرات کا ایک ہی مسلک ہوا. احناف کا، شوافع کا، مالکیہ کا، حنابلہ کا، تقریباً سب کا ایک ہی مسلک ہوا کہ نسخ صریح وہ مقدم کریں گے، اس کے بعد ہم دیگر جو اقسام ہے اس کی طرف جائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک بات ذکر کی تھی، وہ یہ ہے کہ یہ جو اصول ہیں، اصول تو اس طریقے پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن عملی طور پر جب ایک مسئلے میں ہم غور کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے تطبیق کی طرف جائیں، پھر ترجیح کی طرف جائیں، یا ترجیح کی طرف پہلے چلے جائیں، کیونکہ اس خاص موقع کی مناسبت سے کہ وہاں پر جو صورتحال ہے وہاں دیکھ کر ہر مجتہد ایک بات کی طرف جاتا ہے. کوئی تطبیق کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی ترجیح کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ جو اصول ہے یہ اصول تو طے کیا ہے، لیکن پھر خاص واقعے میں خاص صورتحال کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں. مختلف الحدیث میں تطبیق، ترجیح اور نسخ اور توقف کے موضوع پر احناف کا کیا مسلک ہے اور اصول فقہ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، ان کے کس سے کیا منقول ہے، اس موضوع پر اگر تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب میں دیکھیں، دراسات فی اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ. یہ ہمارے دوست شیخ عبد المجید ترکمانی کی تحقیق سے چھپی ہے. ان کی کتاب ہے جو تخصص فی الحدیث میں ان کا مقالہ تھا. ہمارے استاذ مولانا عبدالحلیم چشتی نعمانی صاحب کے زیر نگرانی ان کا یہ مقالہ ہے. بہت عمدہ کتاب ہے. اسی طرح اصول حدیث کے وہ مباحث جو احناف کے اور محدثین کے آپس میں مختلف ہی ہیں، احناف کا کیا نقطہ نظر ہے، اس کے بارے میں یہ بہت عمدہ کتاب ہے. یہ تفصیل کے لیے یہ کتاب دیکھی جا سکتی. وہ مفصل کتاب تھی اور پھر انہی کے قلم سے اس کا ایک خلاصہ چھپا ہے. تو اس موضوع پر پھر یہ ایک خلاصہ کے طور پر یہ کتاب ہے، یہ کتاب بھی دیکھی جا سکتی ہے. اسی طرح اس موضوع پر ایک بہت عمدہ مضمون ہے تعارض و رفع تعارض کے متعلق حنفی مذہب کی تحقیق، جو جناب پروفیسر محمد مشتاق احمد صاحب کی تحریر ہے. ان کا مقالہ ہے جو فکر و نظر میں چھپا ہے. یہ بہت عمدہ مقالہ ہے. اس موضوع پر ان کا یہ مضمون ضرور دیکھنا چاہیے. اس میں انہوں نے لکھا کہ جو حنفی مذہب کو کئی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، اس میں کئی لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، اور اس غلطی کی وجہ یہ ہے کہ اس موضوع پر ان کی جو بنیادی تحریرات ہیں، متقدمین کی جو تحریرات ہیں، ان کو نہیں دیکھا گیا. اور یہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ ہمارے جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں، ایک تو ہمارے جو اصول فقہ کی قدیم کتابیں ہیں، اصول بزدوی ہے یا اصول سرخسی ہے، بعد میں جو علماء کرام آئے ہیں جیسے التحریر ہے ابن حمام کی، یا توضیح ہے صدر الشریعہ کی، تو انہوں نے چونکہ جمع بین طریقت الشافعیہ و طریقت الحنفیہ اختیار کیا ہے، تو اس کی وجہ سے اصطلاحات آپس میں گڈ مڈ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے احناف کے مسلک کو سمجھنے میں پریشانی لاحق ہو گئی. تو اس موضوع پر انہوں نے بنیادی جو کتابیں ہیں اور متقدمین کی کتابیں ہیں ان سے حوالہ جات
نقل کیے ہیں اور اس موضوع پر ایک بہت بہترین یہ مضمون لکھا ہے، یہ ضرور دیکھنی چاہیے۔ یہ فکر و نظر 2012 میں جلد نمبر 50 اور یہ شمارہ نمبر 3 میں ہے۔